أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام علیکم عبد الحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے جو گھیرا ہے تم کو تو درود پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اگر مومنوں قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. جب موج پہ وہ لہریں قطرے کو سمندر کر ڈالا، یہ ان کی شان کریمی ہے، یہ ان کی شان کریمی ہے. جسے خالی دیکھا اسے بر ڈالا، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون بن کے قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں
کلی کلی میں شگفتگی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ دیے دلوں کے جلائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحتے دل سکون و جاں ہے، جو راحت و دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راحت و دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے۔ میرے نبی کی ہے شان بالا، میرے نبی کی ہے شان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی ہے۔ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دن ایسا ہوا میں ایک دکان پہ گیا،
اس دکان پہ ایک ڈبہ پڑا ہوا تھا جوسر مشین کا، بہت خوبصورت جوسر مشین تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس بھائی سے کہا یار یہ جوسر مشین ہے کتنے کی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے مجھے کہا سر جی یہ جوسر مشین ہے یہ خالی ڈبہ ہے۔ میں کہا جوسر مشین کی کہتے یہ وہ بک گئی ہے، ڈبہ یہاں پر ہے۔ پھر میں نے ایک اور دیکھی جوسر مشین کا ڈبہ، میں نے کہا یہ کتنے کی ہے؟ اس نے کہا اس کے اندر یہ والا ماڈل نہیں ہے جو تصویر لگی، اس کے اندر کوئی اور ہی مشین رکھی ہوئی ہے اور وہ بھی سیکنڈ ہینڈ ہے۔ اس نے اندر سے مشین نکالی وہ کوئی اور ہی تھی، ڈبہ کوئی اور تھا۔ میں نے اسے کہا بھائی یہ ایسا دکھاؤ مشین جس کا ڈبہ بھی ہے اور مشین بھی وہی ہو۔ اس نے جناب ابھی مجھے وہ دوسرا مشین دکھائی، میں نے اسے خرید لی، وہ کافی ٹائم پہلے کی بات ہے۔ کہ میں سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں نا کہ ان کو میں غور کرتا ہوں زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کسی کے پیچھے مسجد کی آواز بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں وہ نہیں آ رہی۔ اچھا بات اصل یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے ایسے شخص سے بچو جو علم والا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، اور جو عمل تو کر رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں علم کیا ہے، اس عمل کا بیسک علم کیا ہے۔ اسی بھی جب بھی کوئی کام کریں ہمیں اس کا علم ہونا ضروری ہے، اور اگر ہمارے پاس علم ہے تو اس کو عمل میں لاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی چیز کا عامل ہے نا اور وہ عمل کیے جا رہا ہے لیکن اس عمل کا علم ہی نہیں ہے کیا نتیجہ نکلے گا، کیا کام ہو گیا، اس کو شخص کو بھی اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ایسا شخص جس کے پاس علم تو ہے، بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ علم ان کے لیے وہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ عمل بھی کرے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میں صرف ایسے لوگوں کی طرف آؤں گا جو دین کے وارث بھی کہلاتے ہیں، جن کو ہم علماء کرام بھی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عالم دین کا کورس کیا ہوتا ہے، ان کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، اور ہم آپ لوگوں سے بہت زیادہ ماشاء علم ہوتا ہے ان کے پاس، اور وہ علم دین کا حاصل کرنے کے بعد دنیا کی طرف بھاگتے رہے نا، وہ با عمل عالم نہیں ہے۔
اس کو دین کا علم آگے پھیلانا چاہیے، نہ کہ دنیاوی چیزوں کا علم آگے پھیلانا چاہیے۔ دین کے اندر یہ ساری دنیا ہے۔ اگر کوئی ایسا عالم بیٹھا ہے مسجد میں یا اپنے گھر میں یا کسی بیٹھک میں یا کہیں بھی بیٹھا ہے، وہ سب دین کا علم ہی پھیلا رہا ہے، اگر کوئی دنیا دار آ کے اس کے پاس دنیاوی مشورہ لینے بھی آیا ہے نا، تو وہ دین میں سے اس کا حل بتا دے گا، جبکہ وہ خود اس دنیاوی عمل میں انوالو نہیں ہے، اسے تجربہ نہیں ہے، لیکن وہ مسئلے کا حل بڑا بہترین بتا سکتا ہے، کہ اس کے پاس دین کا علم، دین میں دنیا کو صحیح طریقے سے چلانے کا طریقہ کار بتا دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ عالم ہے، اس نے کورس کیے ہوئے ہیں، لوگوں سے مل کے بیٹھ کے دیکھے، اس سے ویسے بھی تجربے ہو گئے ہیں، اسے دنیا کا علم حاصل نہیں کیا، اس نے یعنی کہ مٹھائی بنانا کا کام نہیں سیکھا، اس نے کپڑا بننے کا کام نہیں سیکھا، اس نے جیسے کہ آج کل کمپیوٹر کا کام نہیں سیکھا۔ دیکھیے اس طرح یہ مسئلے آ جائیں گے اس کے پاس، تو وہ ان کا حل انہیں بتا سکتا ہے، کہ دین میں ہر چیز کا حل بتا دی گیا ہے، اس کے بعد علم بھی ہے اور وہ جناب میری عمل کار بھی رہا ہے۔ عمل کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کا تو دیکھ رہا ہے، اور علم میں گہرائی میں جا کے اس کے نتائج دیکھتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے اس کا مسئلے کا حل بھی نکال دیتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کیوں نہ یار میں بھی کچھ سیکھ لوں، کیوں نہ یار میں یہ کمپیوٹر کا علم سیکھ لوں، یا مٹھائی کا علم، حلوائی کا علم سیکھ لوں، یا کوئی اور علم سیکھ لوں۔ تو وہ کوشش کرتا ہے اور وہ دنیاوی علم بھی سیکھنے لگتا ہے کوئی نہ کوئی۔ وہ کیا ہو جاتا ہے، علم کے ساتھ با عمل بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے تو با عمل تھا ہی، تجربہ اس کے پاس تھا، دین کا علم حاصل کیا تھا، وہ عمل بھی کر رہا تھا، نماز کی تلقین کر رہا تھا، لوگوں کو خود بھی کر رہا تھا، قرآن پڑھا بھی رہا تھا، خود بھی پڑھ رہا تھا، سارے نیکی کے اعمال جو دین میں تھے خود بھی کر رہا تھا، دوسروں بھی کروا رہا تھا۔ علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور اب دین جب کہا گیا ہے کہ دنیا بھی دین کے اندر ہے، اس نے کہا دنیا کا بھی کچھ ہنر سیکھ لیا جائے، اسے دنیا کا بھی ہنر سیکھ لیا۔ اب اسے دنیا کا جو ہنر سیکھا اس کا بھی علم ہو گیا، اب وہ اس کو بھی عمل میں لائے، اب دین بھی اس کے ساتھ ہے، دنیا بھی اس کے ساتھ ہے، وہ با علم بھی ہے، با عمل بھی ہو گیا ہے۔ اگر وہ دنیا کا علم سیکھتا ہے اور دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ جناب علی ویسا ہی ہے کہ ایک ڈبہ ہے لیکن وہ خالی ہے، یا پھر وہ ایسا ہے، ایک ایسا ڈبہ ہے کمپنی کا لیکن اس کے اندر کوئی اور ہی مشین ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو کوئی بھی علم سیکھنا ہے نا، سیکھنے کے بعد اس کو عمل میں لانا ضروری ہے، اور عمل کا طریقہ یہی ہے کہ اس نے سیکھ تو لیا ہے، اور جو سیکھا ہے اس سے دوسروں کو فائدہ دے اور خود بھی فائدہ حاصل کرے، اور اگر جو علم سیکھا ہے وہ چھوڑ کے اب یا دوسرا علم سیکھنے جاتے ہیں، وہ پہلے والی مثال کہ ڈبہ خالی ہے، مشین نکل کے اب چلی گئی کہیں اور، تو لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے، یا بڑی خوبصورت ڈبہ ہی ہے اس کا مشین، لیکن پوچھا گیا تو اس نے کہا اس کے اندر مشین ہی نہیں ہے، ڈبہ ہی ہے خالی۔ جو علم سیکھا ہے اس پہ عمل کرے خود بھی اور دوسروں کو بھی اس پہ عمل کروائے، لیکن سب سے باکمال اور اونچا درجہ جو ہے علم کا، وہ دین محمدی، دین کا علم ہے، اس لیے میں نے اس کی مثال دی جس میں علماء کرام شامل ہوتے ہیں۔
سب سے اونچا علم ہے جو دین کا ہے، وہ با عمل بھی ہو شخص، کیونکہ وہ با علم بھی ہے. اور بعض ایسے شخص ہیں جو عمل تو کیا، ایک بندہ نفل پڑھ ہی جا رہا ہے، وہ 100 نفل پڑھ رہا ہے، 50 نفل پڑھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ عمل تو پڑھا ہے، ثواب تو مل ہی جائے گا، لیکن مقصد کیا ہے؟ یہ کہیں حدیث میں لکھا ہے، کہیں قرآن میں لکھا ہے ایسے نفل پڑھنے، تو اسے علم ہوتا تو اس کے عمل میں اور زیادہ روشنی اور نور چمک جاتا. جیسے مجھ سے کسی نے سوال کیا 4 دن پہلے، نہیں ایک آدھ دن پہلے، 2 دن پہلے کی بات ہے، سیبا کل بات ہوئی تھی، ہاں جی جی پرسوں جی کی بات ہے، جی جی پرسوں. مجھے کہتا بابا جی ایک سوال ہے، میں پوچھو جی، اسلام میں گانا بجانا جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے اسے کہا یار اس دنیا میں تو گانا بجانا جو ہے نا، یہ آج کل کا ڈانس مجرا سجرا ہے، گانا بجانا اس دنیا میں تو نہیں ہے جائز. ٹھیک ہے، کہہ رہا اس دنیا سے کیا مراد؟ میں کہا یار جنت میں موسیقی ہے، لیکن وہ بھی کچھ اور انداز میں، خوبصورت طریقے میں، 40 سال تک ایک ہی موسیقی چلتی رہے گی اور بڑا لطف آئے گا، لیکن اس دنیا میں منع ہے. تو کہنے کا مطلب ہے علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے. اب میں نے علم کی بات تو اس کے سامنے کر دی، لیکن میں عامل نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں. علم کی بات کرتی ہوں، میں گھر میں ہی اپنے ڈیک پہ جناب ایک گانے بجا کے سن رہا ہوں، میرے گھر میں سن رہا ہوں، باعمل تو نہ ہوا نا میں. یہ ڈبہ تو ہے لیکن اندر مشین نہیں ہے، خالی ڈبہ ہی ہے، مشین کچھ اور عمل کر رہی ہے، ڈبہ کچھ اور کر رہا ہے. اس لیے ہم جس شعبے میں بھی ہیں، جس شعبے کا بھی ہمیں علم ہے، اس کو عمل ملا. اور عالم دین کا تو علم تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے. اگر عالم دین، اور میرا پیر بھائی یہاں پہ اویس صاحب ہے فیصل آباد میں، یہ جانتے ہیں اپنا وسیم بھائی نے، وہ عالم دین کا کورس بھی کیا ہے 8 سال کا، اور حافظ قرآن بھی ہے. ظاہر شادی شدہ ہیں، ان کے 4 بچے، 5 بچے ان کے، خرچہ بھی تو ان کو چاہیے نا، روٹی تو کھانی انسان ہی ہے نا، مشین تو روبوٹ نہیں ہے، ایلین وغیرہ تو نہیں ہے نا. وہ اپنے بچوں کے اسکولوں کی فیسیں بھی تو چاہیے نا انہیں، ان کی وردیوں کے پیسے بھی چاہیے نا، بیوی کے لوازمات بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا، اپنی بھی معاملات تو پورا کرنا ہوتا ہے نا، بجلی کا بل بھی دینا ہوتا ہے. وہ آسمان سے تو نہیں ٹپکیں گے نا. تو وہ جس مسجد ملی نا انہیں، اس مسجد کے اوپر ان کا مکان ہے، اس مکان میں وہ رہتے ہیں. 2 کمرے بنے چھوٹے سے، جو نمازیوں کے نماز کے اوپر نہیں، سائڈ کے اوپر لیٹرین اور صحن کے نا اوپر بنائے ہوئے وہاں رہتے ہیں. تو ان کا ذریعہ معاش کیا ہے کہ جو لوگوں کا قرآن پڑھانے جاتے ہیں اور ان سے وہ ہدیہ ملتا ہے. اور ہم بڑے شوق سے وہ ہدیہ دیتے ہیں جی، اور وہ بڑے شوق سے لے بھی رہے ہیں. ٹرینڈ بن گیا نا. دودھ لینے کے لیے دودھ کی دکان پہ جانا پڑتا ہے، لیکن نہیں یار، دودھ والا خود ہی گھر آ کے دودھ دے جائے. نواب بن گئے، دین خرید رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں. حالات بھی کیوں نہ ہو گیا، ایسے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، کیوں نہ ہو. ہم نے طریقے بدل دیے ہیں، مشکل طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، جس سے جنت آسانی سے ملے، اور آسان طریقوں کو اختیار کر لیا جس سے جنت مشکل سے ملے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار اویس بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے یہ کہاں سے روز گزر بسر کرنا ہے گھر کا. کہتے میرے گھر کا اپنا خرچہ ہی جو 40,000 روپیہ ہے. میں کہا اپنا خرچہ کم کر لے. کہتے نہیں خرچہ کم، اسکولوں کی فیسیں دیکھ لیں، کپڑے پھر کے لانے، پھر کتابوں کی فیسیں، پھر بچے کتابیں پھاڑ بھی دیتے ہیں، پھر چھوٹے موٹے خرچے بھی نکل آتے ہیں.
تو پھر بیگم کے بھی خرچے ہوتے ہیں، جو لوگ عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، پھر اگر گھر میں ہڈیاں پکانی ہوتی ہے روزانہ، کوئی مہمان آ گیا، کوئی خوشی غمی آ گئی، میں بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ ذمہ داری تو آپ کے محلے والوں کی بنتی ہے نا، کہ یہ ہماری یہ محلے کی مسجد ہے، اس مسجد میں جو مولوی ہے، عالم دین ہے، ان کی ضرورت یہ ہے، کیوں نہ ہم سب محلے والے اکٹھے ہو گئے، کوئی 1 روپیہ، کوئی 100 روپیہ، کوئی 500 روپیہ اکٹھے کر کر کے ان کی خدمت کر دیں۔ وہ جو بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں ان کو کہیں کہ بچوں کو آپ پڑھانے جائیں، اس مسجد میں رہیں، بیٹھیں، بچے خود یہاں پہ آئیں گے پڑھنے۔ میں کتنے بچوں کو پڑھاتے، کہتے یہی کوئی 30 بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ میں اگر ایسا محلے والے کریں تو وہ 30 بچے بھی آپ کے پاس آگے پڑھے، اور محلے کے بھی 100 بچے آپ کے پاس پڑھے، مسجد میں جناب علی وہ 150 کے قریب کے بچے ہو جائیں گے پڑھنے کے لیے۔ اور آپ صبح سے لے کے شام تک بچوں کو پڑھائیں، بیچ میں کسی کو ڈیوٹی پہ جب تھک جائے تو تھوڑا سا آرام کر لے، پھر آئے، اور جس کی ڈیوٹی دے وہ بھی آرام کر لے۔ ایک سلسلہ طریقہ کار پہلے وقت میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے وقتوں میں، کیوں جامی بھائی، پہلے وقتوں میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا نا، مدارس میں آتے تھے لوگ وہ بچے پڑھانے۔ تو آج کل کیا ہے، مولوی صاحب لوگوں کے گھروں میں بچے پڑھانے جا رہے ہیں، اور بہت کم بچے آ رہے ہیں مسجد میں پڑھنے، اور مولوی صاحب جو ہے مسجد کے امام ہیں، عالم دین ہیں، وہ پیسہ کمانے کے لیے بچوں کے گھروں میں پڑھانے بھی جا رہے ہیں، اور ایکسٹرا سائڈ باہر بزنس بھی کر رہے ہیں، اور مسجد پہ خود نماز کم پڑھاتے ہیں، اور کوئی اور بندہ رکھو اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا اس نے ویس بھائی نے بھی ایسا کیا ہوا، اور ایک دن اسپیکر پہ آواز دے رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بچہ 20 روپے دے گیا بجلی کے بل کے لیے، یہ 30 روپے دے گیا بجلی کے بل کے لیے۔ تو میں نے کال کی تھی اس وقت، وہ لگا، میں نے کہا ویسے کیا کر رہے ہیں؟ اسے اسپیکر بند کر، اس نے کہا یہ بجلی کا بل آیا وہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اسپیکر بند کیجیے، فوراً بند کیجیے، پچھلے سال کی بات ہے، میں نے کہا فوراً بند کیجیے اسپیکر، بند کیے۔ میں نے کہا آپ نے آج سے بجلی کے بل کے لیے جو مسجد کا ہے محلے والوں سے نہیں مانگنا، بل میں دوں گا۔ کتنا ہے؟ کہتے ہیں 2500 روپے ہے۔ میں کہا آپ مجھے اس کی تصویر بھیج دو، تصویر بھیجی، اس کی جو نمبر ریفرنس نمبر ہوتا ہے وہ میں نے آن لائن ڈالا، اور میں نے بل جمع کروا دیا۔ پھر میں یہ بات وسیم بھائی سے کہ میں وسیم بھائی بات یہ ہے، اس کی ذمہ داری آپ لیجیے۔ وسیم بھائی کا ٹھیک ہے جی، کبھی 2000 بل آنا، کبھی 3000 آنا، کبھی 1800 آنا، کبھی 2200 روپے آنا، ٹھیک ہے۔ تو وسیم بھائی کو میں نے بتایا، وسیم بھائی جناب بل پے کر دینا۔ میں نے ان کو جناب بتایا بل آپ کا پے ہو گیا۔ شگرد ہے یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ہمدم ہیں۔ ہمدم کا مطلب سمجھ ہیں آپ کیا ہے؟ تو آپ کو پتا چلے ہمدم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کم سے کم 7 یا 8 مہینے کا، مجھے جب یاد ہو، شاید 1 آدھ مہینہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، 7-8 مہینے اس کا بل ادا کیا نا اس مسجد کا۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا خرم بھائی اب آپ نے بل نہیں جمع کرانا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ محلے کا آدمی ہے، وہ سیٹھ ہے، وہ کہتا ہے قاری صاحب آپ مسجد کے بل کے لیے اعلان نہیں کرتے پیسوں کے لیے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ سن کو ہوا کہ اس بندے نے ایسا کہا، کہ ہم لوگ انتظار کرنے بیٹھے ہوئے ہیں کب یہ مولوی محتاج ہو اور ہم اس پہ احسان کریں، کب یہ دین محتاج ہو ہم اس دین پہ احسان کریں، کب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان کریں، کب اللہ محتاج ہو ہم اللہ پہ احسان کریں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہم ایسا کر رہے ہیں تو دین پہ، تو ہم مسلمان ذلیل و خوار کیوں نہ ہو دنیا میں؟ جو مسجد سنبھالا ہے، مدرسہ سنبھال رہا ہے، اس نے جو علم سیکھا ہے اس کا تعلق سیدھا اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو سلوک ہم اس بندے کے ساتھ کر رہے ہیں، اس مسجد کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ نہیں کر رہے، اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے اور صحابہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بڑی گہرائی کی بات ہے کہ سمجھ میں آ جائے تو اس نے کہا نہیں جی وہ میرا پیر، سے کہا اس کا نام، اس نے کہا آپ اپنے پیر بھائی کو روک دیجیے، اس کو شرم آئی نا، اس نے کہا جی بل میں دیا کروں گا آج سے۔ اور وہ بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا اگر آپ مسجد میں بیٹھ جائیں ویس بھائی
اور یہ اعلان کے اپنے بچوں کو بھیجو جی صبح سے لے کے شام تک یہاں پہ کھانا بھی دوپہر کا دیا جائے گا، مسجد میں بچوں کو پڑھائیں گے. تو میں دیکھا آپ کے محلے کی 100 سے زیادہ بچے آپ کے ماں باپ تو چاہتے ہیں خسمانو کھائے بچے نکلے مسجد جا کے پڑھن کہ سر کھاندے رہندے ہے. پنجابیوں کہتے سر کھاندے رہندے ہے. مائیں تو خود بچوں کو نکال کے جاؤ مسجد میں نیکی کے کاموں میں بھیج جائیں گے. میں وہ بچے 100 سے زیادہ آ جائیں گے اور آپ دوپہر کے کھانے کے 1-2 بار سسٹم چلائیں گے نا، میں وہ بھی چلو میں کر دوں گا 7 دن 10 دن کھانا جو دوپہر کا اس کا سسٹم میں بنا دیتا ہوں. میں دیکھا دیکھی پھر لوگوں نے خود کہنا اچھا کہ صاحب آپ یہ بھی کام کر رہے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں. جب با علم با عمل ہوگا تو نظام پہ چلے گا. با عامل کو علم ہوگا تو نظام سے چلے گا. جب ڈائریکشن بدل جائے گی معاملات خراب ہوں گے. مسلمان ٹھوکرے کھایا مار کھائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے میرے دوستوں میرے بہن بھائیوں، میں اللہ تبارک دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں با علم ہونے کے ساتھ با عمل اور با عمل ہونے کے ساتھ با علم کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائی دعا کرائیے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مالک ارض السماوات، تیرا کروڑ شکر تو نے ہم سے اقاروں کو اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق بخشی. اللہ کریم جو کلمات ہم نے سنے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرما. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل جو علم ہم سیکھیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ کریم دین کے لیے اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، خشیت عطا فرما، اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہمیں اپنے سارے وسائل کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم اس امت کے مرحومین کی بخشش فرما. جتنے بھی مسلمان حیات ہیں اپنے رحم و کرم کا سایہ دراز فرما. جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جتنے پریشان ہیں حال ان کی پریشانیاں دور فرما. جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار فرما. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہماری آنے والی نسل کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلا. ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرما. اللہ کریم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہم سب کی ضرورت خزانہ غیب سے پوری فرما. ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما. اس ذکر کے توفیل ہمارے دلوں کو تزکیہ عطا فرما. ہمارے خیالوں کو پاکی عطا فرما. ہماری زبانوں کو طہارت عطا فرما. اللہ کریم نامہ اعمال کی سیاہی دور فرما. اپنے پیارے رسول کے توفیل ہمارے سینے نور ایمان سے منور فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے اپنے پیارے حبیب کے توفیل سے بھی ہمارا مقدر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.